اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورۃ العنکبوت، اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ یہ ہماری کتاب ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم، اس کا صفحہ نمبر 125 ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس دعا کو جو ہم نے اس سورہ مبارکہ میں سیکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ دعا جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلہ میں۔ اور اس دعا کو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا گیا۔ یہاں سے ہمارے مشقی سوالات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے جی، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جز نمبر 1 ہے جی، عنکبوت کا معنی ہے الف جز چیونٹی، با جز شہد کی مکھی، جیم جز مکڑی، دال جز مچھر۔ اس کا درست جواب جیم جز ہے مکڑی۔ دوسرا MCQ ہے جی، سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی الف جز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، با جز جد و جہد کی، جیم جز صبر کرنے کی، دال جز ان تینوں کاموں کی۔ تو اس کا درست جواب دال جز ہے جی، ان تینوں کاموں کی۔ جز نمبر 3 ہے جی، مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے یہودیوں کو، بے عمل عالموں کو، مشرکین کو، غیبت کرنے والوں کو۔ اس کا درست جواب جیم جز ہے مشرکین کو۔ جز نمبر 4 ہے جی، اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی الف جز حضرت آدم علیہ السلام نے، با جز حضرت نوح علیہ السلام نے، جیم جز حضرت لوط علیہ السلام نے، دال جز حضرت ہود علیہ السلام نے۔ اس کا درست جواب با جز ہے جی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی۔ پانچواں MCQ ہے جی، اللہ تعالی رازق ہے الف جز انسانوں کا، با جز جانوروں کا، جیم جز پرندوں کا، دال جز تمام مخلوقات کا۔ تو اس کا درست جواب بھی دال جز ہے جی، تمام مخلوقات کا رازق اللہ تعالی ہے۔ اس سے آگے ہمارے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اس کی جز نمبر 1 ہے جی، سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یا یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے جی کہ سورۃ العنکبوت کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب۔ تو جی ہاں، یہ ہمارے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے جی، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ جز نمبر 2 ہے جی، مختصر سوالات میں سے سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر بھی ہماری اس کتاب کے صفحہ نمبر 116 کے اوپر ہے۔
تعارف کی ہیڈنگ میں آپ آخری لائن دیکھ سکتے ہیں جی، سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ یہ تھا ہمارے شارٹ کویسچن میں سے دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے جی، سورۃ العنکبوت کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 117 ہے جی۔ یہاں پہ آپ علمی اور عملی نکات ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے طلباء کو کوئی سے 2 نکات تیار کروانے ہیں۔ بڑا آسان ہے جی۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ یہ 2 علمی اور عملی نکات ہم نے طلباء کو سورۃ العنکبوت میں سے تیار کروا دینے ہیں۔ اس سے آگے سوال نمبر 3 ہے جی، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ العنکبوت پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تو یاد رہے یہ ہمارا لانگ کویسچن ہے جو کہ 10 نمبر کا پیپر کے اندر شامل ہوگا، اور اس سوال کے جواب میں سورۃ العنکبوت کا تعارف سے مراد ہے جی مضامین، تعارف سے مراد ہے جی سورۃ العنکبوت تعارف، مضامین اور علمی اور عملی نکات، یہ مکمل ہم نے اپنے لانگ کویسچن کے آنسر میں طلباء کو تیار کروانا ہے۔ اور اس کے اوپر سورۃ العنکبوت لیکچر نمبر 01 یہ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے۔ یہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس لانگ کویسچن کی تیاری میں یہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارا سورۃ العنکبوت کے مشقی سوالات کا لیکچر۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم سورۃ الروم کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کا خوبصورت لیکچر آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔